میں بہت خاموش مزاج تھی، ہمیشہ چپ چپ رہتی، سب کہتے کہ میں کمپلیکس کا شکار ہوں، کسی سے زیادہ بات نہ کرتی تھی، اپنے آپ میں ہی رہتی، پڑھائی میں بھی بس ٹھیک تھی۔ ایک دن میرے والدین کو لگا کہ میں پڑھائی میں زیادہ اچھی نہیں، تو انہوں نے مجھے قریب کی اکیڈمی میں ڈلوا دیا۔ روز میں اکیڈمی جاتی۔ ایک دن میں نے محسوس کیا کہ اکیڈمی کا ایک لڑکا میرے پہ زیادہ ہی غور کرتا ہے۔ میں بس اپنے منہ دھیان پڑھتی اور گھر آ جاتی، کیونکہ میرے 9ویں جماعت کے فائنل آنے والے تھے۔ ایک دن میں نے دیکھا کہ وہی لڑکا کاغذ پہ میرا نام لکھی جا رہا ہے اور ساتھ اپنا نام جوڑ رہا ہے۔ مجھے دیکھ کر بہت غصہ آیا، پر میں اسے کچھ نہ کہہ سکی۔ میں گھبرا کے بیگ پیک کر کے فوراً گھر آ گئی۔ اگلے دن پھر یہی معمول رہا۔ پھر ایک دن وہ میرے پیچھے میرے گھر تک آ گیا، تو میں نے مڑ کے غصے سے پوچھ لیا کہ اس کے ساتھ مسئلہ کیا ہے؟ تو اس نے مجھے کہا کہ وہ میرے ساتھ دوستی کرنا چاہتا ہے، اسے پڑھائی میں میری کوئی مدد چاہیے۔ میں نے اسے انکار کر دیا۔ اکیڈمی میں میری ایک دوست تھی، میں نے اس کو یہ سب بتایا۔ اس نے مجھے کہا کہ اگر وہ دوستی کرنا چاہتا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں، تم مجھ سے دوستی کر لو۔ تو بس میں اس کی باتوں میں آ گئی، اور اگلے دن پھر جب اس لڑکے نے مجھ سے میرا نمبر مانگا تو میں نے اسے اپنا نمبر دے دیا، لیکن ساتھ کہا کہ ہم صرف دوست ہیں، وہ پڑھائی کے متعلق ہی بات کیا کریں۔ پھر ہماری آپس میں بات شروع ہوئی۔ میرے اندر ایک خود اعتمادی پیدا ہونے لگی جو کہیں مر سی گئی تھی۔ ہماری دوستی کو 1.5 سال گزر گیا۔ میرے میٹرک کے امتحان قریب تھے تو میرے گھر والوں کو اس کے بارے میں معلوم ہو گیا۔ میں نے انہیں بہت سمجھایا کہ وہ صرف میرا دوست ہے، لیکن ان لوگوں نے کہا کہ لڑکا اور لڑکی کبھی دوست نہیں ہو سکتے۔ پھر میں نے اس کو بتایا کہ اب ہم دوستی نہیں رکھ سکتے، میرے گھر والوں کو یہ چیز ناپسند ہے، تو اس نے میرے لیے گھر پہ رشتہ بھیج دیا۔ ابھی میری عمر نہ تھی شادی کی، میں پڑھنا چاہتی تھی، لیکن اس نے کہا کہ ابھی منگنی کر لیتے ہیں، اس کے بعد پڑھائی کریں گے، اور جب میں میچور ہو جاؤں گی تب شادی کر لیں گے۔ میں بھی اس کی باتوں میں آ گئی اور میں نے بھی ہاں کر دی۔ ویسے تو میرے گھر والوں کو رشتہ پسند آیا کیونکہ وہ اچھے خاصے لوگ تھے، لیکن اس کی ماں کو شاید میں اتنی پسند نہ تھی۔ وہ اپنی بہن کی بیٹی سے اس کی شادی کروانا چاہتی تھی۔ دن گزرتے گئے، وقت گزرتا گیا، ہم دونوں روز ایک دوسرے سے بات کرتے، فون پہ بات کرتے کرتے ہی سو جاتے اور فون کال بھی نہ کاٹتے۔ لیکن کچھ عرصے بعد ہی ہماری لڑائیاں ہونے لگیں۔ ہماری منگنی کو اب 4 سال گزر گئے تھے، ایک دوسرے کو بہت جاننے لگ گئے تھے ہم، لیکن پھر بھی جیسے جیسے وقت گزر رہا تھا ہماری لڑائیاں زیادہ ہوتی جا رہی تھیں۔ اس کی ماں ہر وقت میرے بارے میں اس سے ورگلاتی رہتی اور مجھے محسوس ہوتا کہ شاید اس کی زندگی میں کوئی اور بھی لڑکیاں ہیں۔ اور ایک دن میں نے اسے کسی سے بات کرتے ہوئے بھی دیکھ لیا۔ اس نے کہا کہ یہ صرف میری یونیورسٹی دوست ہے اور کچھ نہیں، لیکن وہ شک دن بدن میرے دل اور دماغ میں بنتا رہا، اور شک کا کوئی علاج نہیں ہوتا۔ پھر ایک دن مجھے پتہ چلا کہ ان کے گھر کوئی بابا سا آتا ہے جو کالے جادو کرتا ہے۔ میں نے اس سے پوچھا کہ یہ کون ہے؟ اس نے کہا یہ میری امی کا کوئی جاننے والا ہے۔ بابا دن گزرتے ہیں کہ ہماری لڑائیاں اور بھی بڑھتی گئیں۔ اب مجھے محسوس ہونے لگا کہ وہ میرے سے تنگ آنے لگا ہے، میرے سے بات نہ کرنے کے بہانے ڈھونڈ رہا ہے۔ اور ایک دن جب ہم ملے تو اس نے مجھے کہا کہ مجھے تمہارے سر کے 2 بال چاہیے۔ میں بہت حیران ہوئی۔ میں نے اس کو حیرانگی سے دیکھا اور پوچھا وہ کیوں، کس لیے؟ اس نے کہا کہ ہم پر بہت لڑائیاں اور جھگڑے ہوتے ہیں، میں چاہتا ہوں ہم میں پیار اور اتفاق ہو، اس لیے میری امی نے مجھے کہا ہے کہ وہ اس بابے کو وہ بال دے کر دم کروائیں گی اور تمہارے دماغ سے تمام شک نکل جائے گا اور ہم میں پیار اتفاق پیدا ہوگا۔ میں نے بھی پاگلوں کی طرح اس کی باتوں میں ہاں کر دی اور اس کو اپنے سر کے بال دیے۔ دن گزرنے کے بعد مجھے محسوس ہوتا کہ میں بہت چڑچڑی ہوتی جا رہی ہوں، بد زبان ہوتی جا رہی ہوں، اور میری طبیعت بھی ٹھیک نہ رہتی، دن بدن کمزور ہوتی جا رہی تھی
اور وہ بھی مجھ سے مزید تنگ آنے لگ گیا اور مزید ہم لڑنے لگ گئے۔ پھر ایک دن آیا کہ اس نے وہ منگنی ختم کر دی۔ 5-6 سال منگنی رہنے کے بعد اس نے وہ منگنی ختم کر دی۔ مجھے بھی زیادہ فرق نہ پڑ رہا تھا، بس حیران تھی کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے۔ ہماری منگنی ٹوٹنے کے بعد میں آہستہ آہستہ اپنی روٹین میں واپس آنے لگی۔ مجھے ذہنی سکون ملنے لگا، ہنس کر بات کرنے لگی، لوگوں سے چڑچڑاپن بالکل ختم ہو گیا۔ ان کے ملنے والوں نے مجھ سے ہمیں بتایا کہ وہ لوگ تو کالا جادو کرتے ہیں اور اس نے تمہاری بچی پہ بھی کالا جادو کیا ہوا تھا۔ یہ سن کر تو ہم سب حیران رہ گئے۔ خیر میری ماں بھی خاموش ہو گئی اور کہنے لگی کہ یہ اللہ سے پائیں گے۔ پھر میری ماں نے میرا اچھا سا رشتہ دیکھ کر میرے وہاں شادی کر دی۔ شادی کے کچھ عرصے بعد مجھے پتا چلا کہ اس لڑکے کی ماں کو کینسر ہو گیا ہے، ہڈیوں کا کینسر۔ اس کی ایک ایک ہڈی وقت کے ساتھ ساتھ ٹوٹ رہی تھی اور وہ بہت تکلیف میں تھی۔ مجھے سن کر بہت افسوس ہوا، لیکن یہ اس کے کرموں کی سزا تھی۔ وہ مردوں کی ہڈیاں پر ہی کالا جادو کرواتی تھی، اور جب اپنا فیصلہ خدا پر چھوڑ دو اور خاموش ہو جاؤ تو آپ کا بدلہ پھر خدا ہی لیتا ہے۔ خیر میں نے کبھی اس کو بددعا نہیں دی تھی، نہ اس سے کوئی بات نکالی۔ اللہ اس کی مغفرت فرمائے۔ میں نے اسے معاف کیا اور ہمیں پتہ چلا کہ وہ وفات پا گئی ہیں۔ اس کے بیٹے کو اس بات کا علم تھا کہ یہ میری ماں کے کرموں کی سزا ہے، تو وہ بھی صبر کھا گیا۔ مرنے سے پہلے جب وہ آخری سانسوں پہ تھی، اس نے اپنے بیٹے کی شادی اپنی بہن کی بیٹی سے کروائی اور پھر دم توڑ گئی۔ جب آپ کی نیت کسی کے لیے صاف ہوتی ہے تو آپ کے فیصلے پھر خدا کرتا ہے۔ آج میں اپنے خاوند اور بچوں کے ساتھ بہت زیادہ خوش ہوں۔ شاید اللہ نے میرے لیے بہتر فیصلہ کیا، وہ لوگ میرے قابل ہی نہ تھے۔ Please subscribe and like my channel and like my stories.